بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جو ہے واقعہ کربلا جو ہے بتانے جا رہی ہوں، اور واقعہ کربلا کو جو ہے میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر، آسان اور جامع الفاظ میں آپ کو بتا سکوں، کیونکہ واقعہ کربلا اگر لکھنے بیٹھو تو اس کی ایک ایک چیز پہ اگر پہلو پہ ایک ایک چیز پہ نظر ڈالو تو بہت بہت لانگ، کیونکہ جتنی بھی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں بذات خود تو وہ 1 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی یا اس سے زیادہ کی ہیں۔ تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ کم سے کم ٹائم کے اندر جو ہے جامع اور واضح الفاظ میں واقعہ کربلا کو میں بیان کر سکوں۔ تو اور میں اب اس کو بیان کرنے لگی ہوں۔ اس کی ابتدا میں کرتی ہوں۔ جن کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جو جوانا نے جنت کے سردار ہیں، جن کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، جو سراپا محبوب غفار ہے۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ تو ابتدا کرتے ہیں ہم واقعہ کربلا کی، کہ کربلا کے واقعہ میں کیا کچھ ہوا، کس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ محرم جو ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ محرم کے حوالے سے جو آپ کو بتاؤں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ محرم کے حوالے سے ابتدا کرنے لگی ہوں واقعہ کربلا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف رحلت فرمائے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 ہجری میں عراق شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر مکمل ہو چکا تھا، اور پھر بادشاہت کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے بڑا اور اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے بیعت سے انکار کر دیا تھا اور امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے دعویٰ خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا اندیشہ تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا اور اہم مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی، اور ساتھ ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا نامناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب سے بالکل خلاف ہوا تھا، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے۔ دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی الاعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات
بات کا علم ہوا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیے، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال، ہماری جانیں، ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر و مشتاق ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر حاضر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات عقیدت، محبت، جان اور مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح سے اندازہ لگائیں اور ہمیں اطلاع دیجیے۔ اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس تشریف لے جائیے گا۔ صدر الفاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، اگرچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے پناہ وفائیوں کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی، اسی سبب سے بیعت نہ کی، اور وہ طرح طرح کی حیلوں اور بہانوں اور تدبیروں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کا پاس ملت یزید کی بیعت سے دستے کشی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست کو قبول فرمائے۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو تو صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اور اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر کے ہی حوالے کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس وقت کوفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں کوفیوں کے اس مطالبہ کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ وہ لوگ کہتے کہ ہم چند درپے ہوئے، ہم بار بار آئے، ہم نے خطوط لکھے، تو حضرت امام حسین بیعت کے لیے راضی نہ تھے، اس لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے، اور یہ ایسا مسئلہ درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے یعنی سوائے اس کے کچھ اور نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ چنانچہ کابر صحابہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس رائے سے متفق نہیں تھے، اور انہیں کوفیوں کے عہد و مواثیق کا اعتبار نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت، شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاط پیدا کر رہی تھی، گو کہ یہ یقین کرنے کی کوئی بھی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہذا اندیشہ مانے تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھا وہاں جا کر، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم کیا، اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 ذو الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار کی۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی رفقا کی آراء مختلف ہوئی، اور ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے بھی واپسی کا قصد فرما لیا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر کو جاری رکھا جائے گا اور واپسی کا ارادہ ترک کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل پڑا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا سے واقف تھے، اور آپ کو معلوم تھا کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست کے دعا فرمائی، اے اللہ،
حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجیے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا، اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایلچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ اور بڑھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کی اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک ر کا ولی تھا۔ اولاً اس نے پہلو تئی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا، یا لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر ر کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے ر کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے، خیموں کے پیچھے خندق کھود دی گئی اور اسے نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں، صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں نے بخوشی تم سب کو اجازت دی ہے، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ یہاں سے چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ عز و جل تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹال دے، دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں نے عرض کی، ایسا ہم کس لیے کریں گے؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد ہم زندہ رہیں، اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ ہوں اور ہم زندہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا اور احباب و برادران و شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، تقریباً 50 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہ السلام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر قیامت تک پورے زمانے میں دنیا اسلام اس پر ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کر ہوا ہے زمانہ حسین کا، سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔ تو واقعہ کربلا کا میں نے اختتام کر دیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ بہت پسند آیا ہوگا۔